توحید کی مختلف اقسام ہیں، اس میں سے ایک قسم توحید افعالی ہے۔ توحید افعالی یہ کہتی ہے کام کوئی بھی کام کیوں نہ ہو، طاقت خدا کی دی ہوئی ہے اور کسی بھی وقت اس طاقت کو واپس لے سکتا ہے۔ اب آپ تصور فرمائیے اگر کوئی اس بصیرت کے اوپر آ جائے کہ جتنا کچھ بھی کائنات میں ہے سب کا سب خدا کا ہے، ساری طاقت خدا کی ہے، پھر بتائیے تیسرے امام کا وہ قول بہت اچھا نظر آنے لگتا ہے کہ کسی نے سید الشہداء سے کہا مجھے نصیحت کریں، مولا نے فرمایا میں تمہیں ایک نصیحت کرتا ہوں، تم گناہ جو مرضی چاہے کرو لیکن ایسی طاقت سے کرو جو خدا کی دی ہوئی نہ ہو۔ کہنے لگا میرے اوپر گناہ طاری ہو جاتا ہے، میں کیسے اپنے آپ کو بچاؤں گناہ سے؟ تو مولا نے کہا جو گناہ کرنا چاہتے ہو کرو لیکن کسی ایسی طاقت سے کر کے دکھاؤ جو خدا کی دی ہوئی نہ ہو۔ اسی طرح جملہ ارشاد فرمایا تم جو گناہ کرنا چاہتے ہو کرو، ایسی جگہ جا کے کرو جہاں خدا نہ دیکھ پائے۔ خدائی بصیرت یہ بصیرت ہے، ہر چیز کے پیچھے خدا کو دیکھتا ہے۔ اب یہ بصیرت خدا نے کئی دفعہ دینے کی کوشش کی ہے، قرآن کریم کے اندر جگہ جگہ یہ بتایا کہ دیکھو سب کا سب خدا کے ہاتھ میں ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، خدا ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ بار بار کیوں فرماتا ہے قرآن کریم کے اندر؟ اسی لیے کہ تمہیں بصیرت مل جائے۔ اور ایک جگہ نبی اکرم سے کہتا ہے کہ اے نبی وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، یہ جو آپ نے تیر بھی پھینکا جنگ کے اندر، یہ تیر بھی آپ نے نہیں پھینکا ہے، یہ اللہ نے پھینکا ہے، اللہ کی طاقت ہے جس سے آپ نے پھینکا ہے۔ سب کا سب خدا کے ہاتھ میں ہے۔ جب ہم اس بات کو سمجھ جائیں تو پھر ہمارے پاس طاقتیں بھی غیر معمولی ہو جائیں گی۔ ہمیں یوں احساس ہوتا ہے جیسے اس کائنات کے اندر بہت کچھ انسان کے ارادے اور اس کے علم کی وجہ سے انجام پاتا ہے۔ مثلا جسمانی طاقت کو آپ حساب کیجئے، آپ کے سامنے فرض فرمائیے 100 کلو کا ایک وزن رکھا ہو، آپ سے کہیں دھکا دو اسے، ممکن ہے آپ دھکا نہ دے سکیں۔ یہ ہم اور آپ اپنے طور پر سوچیں کہ 100 کلو کے اس جسم کو دھکا دینا میرے بس کی بات نہیں ہے، میرے جسم کے اندر اتنی توانائی نہیں ہے۔ ہمیں یوں لگتا ہے اس دنیا کے اندر بہت ساری چیزیں صرف علم اور ارادے سے انجام پا جاتی ہیں، اس کے لیے جسمانی طاقتوں کو ہونا ضروری نہیں ہے۔ اور کچھ چیزیں اس میں نظر بھی آتی رہتی ہیں دنیا کے اندر کہ ہاں ایسا ہو جاتا ہے صرف علم اور ارادے سے، اور اسی کو خدا نے متعال بار بار قرآن میں دینے کی کوشش فرماتا ہے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ پچھلے ہمارے زمانہ برن سب سلوا اللہم صلی علی محمد۔ 9 آیات کریمہ کا ترجمہ اور تشریح آپ کی خدمت میں عرض ہوئی۔ 10ویں آیت کریمہ سورہ فتح جس کے اندر 29 کل آیات مبارکہ ہیں۔ 10ویں آیت کریمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم ومن نکث فانما ینکث علی نفسہ ومن اوفى بما عاہد علیہ اللہ فسیؤتیہ اجرا عظیما۔ جو لوگ تیرے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں وہ حقیقت میں خدا ہی کی بیعت کرتے ہیں، خدا کا ہاتھ ان کے ہاتھ کے اوپر ہے، پس جو شخص بھی پیمان شکنی کرے گا وہ اپنے ہی نقصان میں پیمان شکنی کرے گا، اور جو شخص اس عہد کے لیے جو اس نے خدا سے باندھا ہے وفا کرے گا تو وہ خدا اسے بہت جلد ایک اجر عظیم عطا کرے گا۔ قصہ صلح حدیبیہ کا ہے۔ صلح حدیبیہ میں ایک موقع پر حضرت عثمان کو بھیجا جاتا ہے، وجہ میں نے آپ کو بہت اچھی طرح بتا دی کیوں ان کو بھیجا گیا تھا۔ ان کے رشتہ دار مکہ میں بہت زیادہ تھے، ان کی جان کو خطرہ بالکل نہیں تھا، اس لیے ان کو بھیجا گیا۔ کچھ عرصے کے بعد یوں خبر ملی کہ ان کو مار دیا گیا۔ نبی اکرم نے اس خبر کو اس عنوان سے لیا کہ جس آدمی سے کوئی خطرہ نہیں تھا اس کو بھی کفار نے مار دیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب باقاعدہ جنگ چاہتے ہیں، یعنی اگر کسی اور کو بھیجتے اور اس کو مار دیا جاتا تو یوں سمجھا جاتا کہ پرانا کوئی انتقام لیا ہے، لیکن ایسے ایک آدمی کو بھیجا جس سے کوئی خطرہ نہیں تھا، جس سے کوئی بغض نہیں تھا، جس سے کوئی ناراضگی نہیں تھی، اس کو اگر مار دیا۔ نبی اکرم نے کہا کہ اگر اس کو مارا ہے اس کا مطلب ہے یہ لوگ جنگ کرنا چاہتے ہیں۔ اب اگر جنگ کرنا چاہتے ہیں تو پوزیشن بہت کریٹیکل ہو گئی۔ نبی کے ساتھ 1400 آدمی ہیں غیر مسلح، اسلحہ بس اتنا ہے کہ اگر کوئی جانور حملہ کرے تب اس کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ جنگ کا جو باقاعدہ اسلحہ ہوتا ہے وہ نبی اکرم کے پاس نہیں ہے۔ افراد بھی کم ہیں، 1400 آدمی ہیں، اور یہ لوگ مکہ مکرمہ سے صرف 20 کلومیٹر کے ہمارے آج کی پیمائش کے مطابق موجود رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت سخت صورتحال ہوگی اگر مکے والے حملہ کر دیں گے۔
اگر مکے والے حملہ کر دیں گے تو ان لوگوں کے بچنے کا امکان بہت کم ہوگا۔ نبی اکرم فوراً سب لوگوں کو طلب کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ایک بار پھر بیعت کرو کہ ساتھ دو گے اور مشکل میں تنہا نہیں چھوڑو گے۔ سب لوگ بیعت کرتے ہیں۔ نبی اکرم نے ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر بیعت کی۔ اس بیعت کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے۔ ہمارے خیال میں دو اس کے بنیادی مقصد تھے اس بیعت کے۔ ایک مقصد تو یہ ظاہری تھا کہ جنگ ہونے کا امکان ہے اور تعداد کم ہے، اسلحہ موجود نہیں ہے، لوگوں کی طرف سے بیعت لی جائے کہ ہم نبی کا ساتھ دیں گے اپنے خون کے آخری قطرے تک۔ لیکن سمجھ میں نہیں آتا پھر اس کا نام بیعت رضوان کیوں ہے؟ راضی ہونا، یوں کہا گیا کہ اس وجہ سے کہ خدا ان سے راضی تھا، اس وجہ سے بیعت رضوان اس کا نام رکھا۔ ہمارے خیال میں یوں آتا ہے کہ شاید نبی اکرم نے بیعت اس لیے نہیں لی تھی کہ اگر جنگ ہوئی تو ساتھ دیں گے یا نہیں دیں گے۔ پس منظر میں ہمارے سمجھ میں یوں آتا ہے کہ چونکہ صلح حدیبیہ ہونے والی تھی جس میں نبی اکرم کے اوپر مسلمانوں نے بہت سے اعتراض کرنے تھے، تو نبی اکرم نے بیعت اس بات پر لی تھی کہ اب جو بھی میں فیصلہ کروں گا اس پر تم لوگ راضی رہنا، اب جو میں فیصلہ کروں گا اس کے اوپر راضی رہنا اور اس کے اوپر ناراضگی کا اظہار نہیں کرنا۔ جیسے کہ ہمیں پتا چلا تاریخ میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب رسول خدا نے بیعت رضوان کر لی تو بہت سارے مسلمانوں نے ناراضگی کا اظہار کیا۔ ہمیں یوں لگتا ہے رسول خدا نے اس آنے والی ناراضگی کو پہلے سے دور کرنے کے لیے بیعت رضوان لی تھی تاکہ لوگ اس بات کے اوپر راضی رہیں جو بھی نبی اکرم فیصلہ کریں گے۔ اس بیعت رضوان کو پروردگار عالم نے پسند فرمایا کہ مسلمان جمع ہوئے، نبی کے ارادے پر تسلیم ہو گئے، کہا جو نبی فیصلہ کریں گے ہم اس پر راضی ہیں۔ اس کو خدا متعال نے پسند کیا اور یوں ذکر کیا، جو لوگ تیرے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں وہ حقیقت میں خدا ہی کی بیعت کرتے ہیں۔ جو لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں یہ لوگ در حقیقت خدا کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں۔ اب دیکھیے یہ وہ جملہ ہے جس کے پیچھے پس منظر کو دینے کے لیے میں نے آپ کے سامنے اتنا مقدمہ لگایا۔ خدا فرمانا ہے تم یہ دیکھ رہے ہو کہ تم نبی کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہو، در حقیقت کس کے ہاتھ پر بیعت ہو رہی ہے؟ یہ خدا کے ہاتھ پر بیعت ہو رہی ہے۔ کیوں؟ نبی کا ہاتھ خدا کا ہاتھ ہے، یہاں پر خدا کا ہاتھ تو مجاز ہم کہیں گے، یعنی وہ جو طاقت خدا کی طاقت ہے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ عجیب بات کہی تھی انہوں نے، کہنے کہ خدایا تو شاہد رہے کہ میں اس بات کا معتقد ہوں کہ جب وہ پانی لینے جا رہے تھے تو تھا جو پانی لینے جا رہا تھا۔ اب میں تیرا ارادہ آپ کو اس لیے شروع میں کہا کہ آپ تھوڑا سا اس کو آسانی کے ساتھ نہیں، ورنہ جملہ یہ استعمال کیا تھا خدا میں جانتا ہوں تو تھا جو پانی لینے جا رہا تھا۔ یعنی کیا مطلب یہ کہ مولا عباس کا ارادہ 100% خدا کے اندر ختم ہوا تھا، ان کے اپنی ذات کا کوئی ارادہ نہیں تھا، صرف خدا کے ارادے کے تابع تھے۔ اگر کوئی اس مقام تک پہنچ جائے پھر اس کا سب کچھ خدا کے لیے ہے، اور جب اس کا سب کچھ خدا کا ہوگا تو پھر ایک در سے بھی دیکھ لیجئے کہ پھر خدا کا بھی سب کچھ اس کے لیے ہوگا، پھر خدا کا بھی سب کچھ اس کے لیے ہوگا، پھر اس کے پاس وہ طاقتیں ہوں گی جو دنیا میں کوئی سوچ بھی نہیں سکے گا۔ اور یہ حدیث قدسی میں پروردگار عالم نے جگہ جگہ ارشاد فرمایا ہے کہ وہ جو مشہور حدیث قدسی میں کئی دفعہ آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں، عبدی اطیعنی اجعلک مثلی، اے میرے بندے تو میری اطاعت کر میں تجھے اپنا جیسا بنا دوں گا۔ میں کہتا ہوں کن تو چیزیں ہو جاتی ہیں، تو بھی کہے گا کن تو چیزیں ہو جائیں گی۔ اتنی طاقت خدا نے متعال دے دیتا ہے، کیوں؟ اس بندے کے لیے جس بندے نے اپنا سب کچھ خدا کے راستے میں لگا دیا۔ جب اس طرح ہوگا تو معصوم ہو یا غیر معصوم ہو خدا نے متعال بھی اپنا سب کچھ اس کی طرف لے کر آئے گا۔ جیسا کہ ایک مثال آیت اللہ کاشانی نے مولا ابو الفضل عباس کے لیے دی، ان کی عظمت پر درود بھیجیں محمد و آل محمد۔ اس کے بعد خدا تاکید فرماتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے۔ یعنی اب جب کہ یہ میری رضا کی خاطر جمع ہوئے ہیں، جب کہ یہ میری رضایت کی خاطر جمع ہوئے ہیں، اب جب انہوں نے سب کچھ اپنا قربان کر دیا میری رضایت کو حاصل کرنے کے لیے، تو اب میری طاقت ان کا ساتھ دے گی، یہ شکست ناپذیر ہو جائیں گے۔ کیوں؟ خدا فرماتا ہے میں عزیز ہوں۔ عزیز کا مطلب ہوتا ہے عربی میں، اردو میں عزیز کا مطلب ہوتا ہے دوست، لیکن عربی میں عزیز کا مطلب ہوتا ہے شکست ناپذیر، جس کو کوئی شکست نہ دے سکے، بہت سخت، ایسا سخت جس کو کوئی ہرا نہ سکے۔ خدا نے متعال فرماتا ہے میں عزیز ہوں تو تمہیں بھی عزیز بنا دوں گا، پھر تمہیں کوئی شکست نہیں دے سکے گا، پھر کوئی تمہیں ہرا نہیں سکے گا۔ ظاہری طور پر شاید سب کچھ ہو جائے گا لیکن باطنی طور پر کوئی شکست تمہیں نصیب نہیں ہوگی۔
لہذا خدا نے متعال فرماتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ کے اوپر ہے. اب یہ ہمیشہ کامیابی حاصل کریں گے. اس کے بعد وہ ایک ہوشیار کرتا ہے مسلمانوں کو، کہتے ہیں فمن نکث فانما ينكث على نفسه، اب اگر کوئی آتا ہے اس بیعت کو توڑے گا تو اپنے نفس کے اوپر ظلم کرے گا. خدا فرماتا ہے اس کی سزا بھی بہت سخت ہوگی. اچھا یہ خدا نے متعال کا ایک عجیب قانون ہے، بہت سادہ سا قانون بھی ہے. وہ یہ کہ فرماتا ہے جب بھی میں نعمت دوں گا، جتنی نعمت بڑی چلی جائے گی کفران نعمت پر عذاب اتنا ہی سخت ہوگا. اگر نعمت اتنی ہے کہ میرے ہاتھ میں مثال کے طور پر پانی کا ایک چلو ہے، اس کو میں گرا دوں گا، یہ کفران نعمت میں نے کی، اس پر بھی سختی اٹھانی پڑے گی، لیکن ایک چلو پانی کے برابر. اگر نعمت امامت کی ہے اور امامت کے ساتھ کفران نعمت کی ہے، اب سختی بھی غیبت کے برابر ہوگی. اب سختی غیبت کے برابر ہوگی پھر، جو اب تک چل رہی ہے. اسی طرح تمام نعمتوں کے اوپر کفران نعمت کرنے کے نتیجے میں سختی اٹھانی پڑتی ہے. ہمیں اور آپ کو بہت اچھی طرح دیکھنا پڑے گا. پروردگار عالم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے پروردگار، میرے حواری مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے ایک دسترخوان نازل کر دے، انزل علینا مائدۃ من السماء، ہمارے لیے آسمان سے ایک دسترخوان نازل کر دے. تو خدا نے متعال نے فرمایا کہ اے عیسیٰ، دسترخوان تو میں نازل کر دوں گا، تم لوگ اس سے کھاؤ گے بھی، لیکن یاد رکھنا کہ اگر اس کو دیکھنے کے باوجود کسی نے کفران نعمت کی تو پھر ایسا عذاب کروں گا جو نہ پہلے کسی کو کیا تھا نہ بعد میں کسی کو کروں. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں دسترخوان آسمان سے اتاروں، یہ بہت بڑی نعمت ہوگی. حضرت عیسیٰ نے اسی خاطر ڈرتے ہوئے کہا کہ تکونو عیدن لاولنا وآخرنا، اے خدایا ایسا دسترخوان نہ بھیج جو ہمارے لیے عذاب بن جائے، ایسا دسترخوان بھیج جو ہمارے شروع اور آخر تک کے لیے عید بن جائے، خوشخبری بن جائے. چونکہ نبی اللہ کے مزاج کو پہچاننے والا ہوتا ہے. نبی جانتا ہوتا ہے کہ اگر میں کچھ مانگوں گا تو نتیجہ کیا ہوگا، تو وہ مزاج کو سمجھتا ہے. اسی طریقے سے حضرت ابراہیم کا واقعہ اسی طریقے سے ختمی مرتبت کے معاملے میں فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم. اس آیہ کریمہ کے پیچھے ایک بڑا لطیفہ نما واقعہ بھی ہے، اس کو سنا کے مجھے خوشی ملتی ہے. وہ یہ کہ امیر المومنین کا روضہ مبارک جب آخری دفعہ تعمیر ہوا، روضہ مبارک کے اوپر لکھا ہوا ید اللہ فوق ایدیہم. جب یہ آخری دفعہ تعمیر کیا تو ایک بادشاہ نے تعمیر کروایا تھا، جو خود جو ہے وہ نااہل قسم کا انسان تھا، زیادہ اس کی علمی صلاحیت کچھ بھی نہیں تھی. اس کا وزیر بہرحال قدرے پڑھا لکھا انسان تھا. تو جب معماروں نے وہ سارا روضہ مبارک بنا لیا اور یہ فرنٹ کے اوپر باری آئی کہ یہاں پر کیا آیت لکھیں، تو انہوں نے آ کر اس بادشاہ سے پوچھا کہ سرکار یہاں پر کیا لکھیں، تو اس نے یہ آیت کہہ دی ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کے ہاتھ ان کے ہاتھ پر ہے. تو اب یہ آیت بڑی مناسب آیت بن گئی، چونکہ امیر المومنین کا لقب ید اللہ ہے. امیر المومنین کا لقب ید اللہ ہے. بڑی یعنی بالکل ٹو دا پوائنٹ جا کر آیت لگ گئی ید اللہ فوق ایدیہم. تو وزیر سمجھ گیا، کہنے لگا کہ سرکار یہ آپ نے کون سی آیت کہی؟ اب وہ ایک دفعہ اس کے دماغ میں اللہ نے ڈالی تھی، کہنے لگا مجھے نہیں معلوم، جو بھی کہا تھا وہی لکھ دو. اب دوبارہ یاد نہیں آ رہا کہ میں نے کیا کہا تھا. ایک دفعہ خدا نے اس کے منہ سے نکلوا دیا تاکہ لکھ دیا جائے، اور بعد میں اس کو بھی نہیں پتا کہ کیا ہوا. بعض اوقات یہ ڈر لگتا ہے، صحیح بتا رہا ہوں آپ کو، کہ ڈر اس بات کا لگتا ہے کہ ہم لوگ بہت سارے کام دوسروں کو ہدایت دینے کے لیے کروا دیے جائیں اور خود شاید اتنا نصیب نہیں ہوگا. بعض اوقات اس بات کا ڈر لگنے لگتا ہے. خدا متعال نے اپنے نبی کے ذریعے کہلوایا کہ ربا حامل فقہ الی من ہوا افقہ من، کتنے ہی دین دینے والے ایسے ہوتے ہیں، دین پہچاننے والے، جو اپنے سے زیادہ دیندار لوگوں کو دین دے رہے ہوتے ہیں. ڈر اس بات کا ہے ایسا نہ ہو کہ میں آپ کسی اور کے لیے حجت بن جائیں اور خود اتنا نہ مل پائے. اس بات کے اوپر بہت غور کیجئے گا. ہمیں تو دعاؤں میں سے ایک دعا یہ، ربنا لا تجعلنا فتنة للذین آمنوا، اے خدایا صاحبان ایمان کے لیے ہمیں امتحان کا سبب قرار نہ دے. ایسا نہ ہم دوسروں کے لیے امتحان بن جائیں، وہ کامیاب ہو جائیں اور ہم جو ہیں وہ وہیں کے وہیں رہ جائیں. پروردگار ہم کو کمال کی اور سعادت کی منزلوں کو طے کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے. البتہ اس معاملے کے اندر بہت دوستانہ ماحول میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، بولنے والے بھی شامل ہیں اور وہ صاحبان ثروت بھی شامل ہیں جو بناتے ہیں تاکہ دوسرے نماز پڑھیں. ایسا نہ ہو کہ ہم بولنے والوں کی طرح ہم بولتے رہیں اور دوسرے جنتوں میں جاتے رہیں، اور دوسرے عمارتیں بنواتے رہیں اور نماز پڑھنے والے جنتوں میں جاتے رہیں. اور جو بولنے والا ہے اور بنانے والا ہے اس کو کچھ نہ مل پائے. ایسا نہ ہو جائے.
بس خدا سے دعا مانگنے میں بڑی جامع دعا مانگنی چاہیے. اپنے لیے بھی انسان دعا مانگے مجھے کہ خدایا ایسا نہ ہو کہ دوسرے لوگ اس دوڑ کے اندر بھاگ جائیں. اچھا یہ وہ دوڑ ہے جس میں ہمیں دوڑ لگانا بہت اچھا ہے. خدا نے تعالیٰ فرماتا ہے سارعوا الی مغفرۃ، مغفرت کی طرف تیزی سے جاؤ. فاستبقوا الخیرات، بھلائیوں کے اندر دوڑ لگاؤ. اس میں دوڑ لگانا اچھا ہے کہ اس میں آدمی کہے کہ میں سب سے پہلے بڑھ کر مغفرت پر پہنچ جاؤں. بہرحال فرمایا فمن نکث، اب جو اس عہد کو توڑے گا فانما ينكث على نفسه، تو یہ اپنے نفس کے خلاف اس عہد کو توڑ دے گا، اس عہد کو توڑنے کی سزا ملے گی. ومن اوفى بما عاهد عليه الله، اور جو اس عہد کی وفا کرے جو اس نے خدا سے مانگا ہے تو خدا بہت جلد ایک اجر عظیم عنایت کرے گا. یہ اجر عظیم کیا ہوگا؟ بہت بڑا اجر دے گا. نہیں بتاتا اجر کیا دوں گا، اگر بتاتا بھی ہے تو ایسے جملے میں بتا دیتا ہے جو سمجھ میں ہی نہیں آتا. کتنی دفعہ قرآن کریم میں پڑھا ہے جنات تجری من تحت الانہار، ایسی جنت دوں گا جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی. تو آج تک مجھے تو سمجھ میں نہیں آیا کہ ان جنتوں کا راز کیا ہے جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں. ہم میں سے کوئی پہلے جلدی پہنچ جائے وہاں پر تو ہمیں خبر دلوا دے کسی طریقے سے کہ بھائی یہ ہے کیا چیز کہ جس کے نیچے سے نہریں جاری ہیں. اور عجیب بات یہ ہے کہ مجھے مفسرین میں بھی کوئی بہت سالڈ ایسی چیز نظر نہیں آئی جس سے مجھے یہ سمجھ میں آ جائے کہ بھائی یہ جنات تجری من تحت الانہار، اس کے نیچے نہریں جاری ہیں، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے. اتنا مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ اس کا مطلب کوئی انڈر گراؤنڈ واٹر کے لیئرز نہیں ہیں، کہ یہ تو کوئی بہت بڑا معاملہ جو ہے وہ نہیں بنتا نظر آتا کہ نیچے سے نہریں جاری ہوں. بہرحال جو کچھ بھی ہے خدا فرماتا ہے اجر عظیم، جنات تجری من تحت الانہار، پھل دوں گا، سیب اور انگور ہوں گے. یہ سب کیوں کہتا ہے؟ کہتا ہے تمہاری محدود عقل اتنی محدود ہے کہ میرے اجر کو سمجھنے سے بھی عاجز ہے. تم تو یہ بھی نہیں سمجھ پاؤ گے کہ میں تمہیں دوں گا کیا. تو اب میں تمہاری محدود عقل کے اعتبار سے 4 جملے بول دیتا ہوں تاکہ تم اپنے خوابوں کے اندر مزے لے لو کہ بہرحال پھل ہوں گے، حور مقصورات فی الخیام، اور پتہ نہیں محل ہوں گے اور یہ اور وہ. اور اس کے بعد فرماتا ہے یہ سب کچھ کم ہے، بہت کچھ ہوگا، اس سے بڑھ کر ہوگا. اور اس سے بڑھ کر کیوں بیان نہیں ہو پا رہا؟ ہم لوگوں کی محدودیت، کہ ہمارے اندر بہرحال اس علم کو حاصل کرنے کی صلاحیت. وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اور جو تمہیں علم دیا گیا ہے وہ بہت کم ہے. ریسیورز اس قابل نہیں ہے کہ اس ویو لینتھ کو ریسیو کر پائیں، تو بلاخر جتنا ریسیو کر سکتا ہے اتنے ہی پر دے کر باقی معاملہ خالی چھوڑ دیا. درود بھیجیں محمد و آل محمد. صل على محمد وآل